الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج کا موسم ویسے بھی خوشگوار ہے. بنگلور کا موسم ہمیشہ ہی خوشگوار رہتا ہے، اور ساتھ میں یہ بارش. پھر بھی آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے. اس کے لیے آپ سب کو شکریہ ادا کرنا ہے رب العالمین کا، کیونکہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کو ہی دین کی سمجھ کے لیے منتخب کرتا ہے، اور جس کو بھی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. غیرے کو دنیا دیتا ہے، لیکن دین صرف اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. تو اس کی دین کی سمجھ کے لیے آج باوجود ایک خطبہ سننے کے صبح میں جمعہ کا خطبہ پھر عشاء میں جمع ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اب میں آپ کے سامنے جس موضوع کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں اس موضوع کی ابتدائی چند وہ باتیں جس کو ذہن میں رکھ کے آگے چلنا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اس بات کو شروع کرتا ہوں کہ آج کا موضوع ہے عالم برزخ، عالم حشر. آدمی کی زندگی، خواہ وہ کوئی بھی درہم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مشرب، کوئی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کے 3 تقسیمات ہیں بڑے بڑے. ایک تقسیم وہ ہے جو کہ صرف روح کی شکل کی ہوتی ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے پیدا کر دیا. وہ عالم ارواح کہلاتی ہے، جہاں انسان سینکڑوں سال رہتا ہے جب تک کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا وقت نہیں آتا. پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہی میں نکال دی گئی روح تھی، اس کو ماں کے پیٹ میں جنم لینے والا جنین کے اندر فرشتہ 4 مہینے کے لیول پہ پھونکتا ہے. تو وہاں سے دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں روح اور جسم ایک ہو جاتے ہیں. اور وہاں کتنا ماہ یا کتنے دن وہ اوپر نیچے تو ہوتا ہے بچے کی زندگی کا، لیکن اس کے بعد وہ دنیا میں جو بھی جیتا ہے
اسے عالم دنیا کہتے ہیں، جس میں جسم اور روح دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے روح تھا، پھر جسم روح بن گیا۔ اب یہاں پر اللہ نے جو بھی سال لکھے ہیں، دن لکھے ہیں، وہ گزارتا ہے۔ کسی کی 40 50 20 جو بھی ہو، اس کی زندگی وہ گزارتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی دنیا میں پھر دو ٹکڑے بن جاتا ہے، جس شکل میں وہ تھا کہ جسم الگ ہوتا ہے اور روح الگ ہوتی ہے۔ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، جسم مٹی کے اندر دفن ہوتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، یا فلاں ہوتا ہے یا فلاں ہوتا ہے۔ جو قوم، جو مذہب جو اختیار کرتا ہے، اس حیثیت سے اس کا جسم پامال ہوتا ہے۔ لیکن وہ روح جو پھر بعد میں اکیلی ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر پھر دوسرا مرحلہ اس کا آتا ہے، جہاں سے اس کو پھر روح اور بدن کے ساتھ مل کے اٹھنا ہوتا ہے، خواہ وہ خبر سے ہو، خواہ وہ سمندر سے ہو، خواہ وہ کہیں فضا سے ہو، یا کسی جنگلی جانور نے کھا لیا ہو، جہاں کہیں بھی وہ ہو، اس کا جسم پھر لا کے اسی روح کو اس کے اندر اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اور وہ رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ حشر کی ابتدا ہے۔ یہ جو روح اور جسم الگ ہوتی ہے، تو یہ برزخ کی ابتدا ہے۔ تو انسان دنیا میں مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھائے جانے کے جس عرصے کو ہم کہتے ہیں کہ مر گیا، اسی کو کہتے ہیں شریعت میں برزخ۔ یہ برزخ کیا ہے؟ کس کیفیت میں اس میں انسان زندہ رہتا ہے؟ کس کیفیت میں اس پر حالات گزرتے ہیں؟ کتنی مدت رہتا ہے؟ کیا کیا حالات ہیں؟ اس کی 100% صحیح طور پر تصویر تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ یہ سب غیب کا ہے۔ ہم کو صرف اتنا یقین اور ایمان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتا دیا، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے، خواہ وہ ہماری عقلوں میں سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو، یا سوالات ٹکراتے ہوں اور آپ کے ذہن میں کیا ہے قبول نہ کرنے کے کیا ہے بہت سے ارادے ہوتے ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے جو بھی بتلا دیا وہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اصل لفظ برزخ عربی زبان لغوی اعتبار سے کسی آڑ کو کہتے ہیں، کسی دو چیزوں کو نہ ملنے دینے کے لیے بیچ میں کوئی چیز استعمال ہوتی ہے، اوٹ کہہ لیجئے، آڑ کہہ لیجئے، پردہ کہہ لیجئے، دیوار کہہ لیجئے، لکڑا کہہ لیجئے، دروازہ کہہ لیجئے، جو بھی چیز ہے اس کو برزخ بولتے ہیں عربی زبان میں لغوی اعتبار سے۔ اس لغوی اعتبار سے مضمون سورہ رحمان کی 19 اور 20ویں آیت میں اظہار کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ایسا ہے ایک موقع، ایک جگہ دنیا کے اندر جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، دو پانی ملتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، بحر کا مطلب ہے سمندر، بحرین دو سمندر ملتے ہیں، بینہما برزخ، لیکن اس کے درمیان ایک دیوار ہے، ایک آڑ ہے، لا یبغیان، جو ان دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتی۔ آج سائنٹسٹ کیا ہیں، اس کو تحقیق کر کے وہ جگہ بھی نکال لیے ہیں جہاں کا ایک پانی کیا ہے میٹھا ہے اور دوسرا پانی کھارا ہے، بظاہر دیکھنے میں کوئی اوٹ نظر نہیں آتی ہمیں، لیکن اندر کے جو مالیکیولز ہیں، اندر کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے دونوں پانیوں کی، اس کی وجہ سے وہ دو پانی نہیں ملتے ہیں۔ ایک طرف برابر لکیر کھینچے جیسا، ایک طرف پانی میٹھا ہے، ایک طرف پانی کھارا ہے، اور بظاہر ہمیں کوئی چیز دکھتی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ دراصل ایک دروازہ ہے، ایک اوٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ایمان لائے، آج سائنس نے پروف کر دیا، اب وہ چیز جو کہ غیب میں تھی بالکل آیا ہے، اور آج لوگ خود مانتے ہیں، خواہ وہ پڑھنے والے ہوں قرآن یا نہ ہو، تو ایسا ہی کہ آپ کی زندگی کا تعلق جو جسم اور روح سے ہے، پھر اس کے بعد جو کٹتا ہے پھر بھی ایک تعلق زندگی کا ہوتا ہے جو کہ آڑ بن کے کھڑا ہوا ہے حشر کے میدان کے اٹھنے تک۔ تو اس وجہ سے اس آڑ کو برزخ کہا گیا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارا،
مر گیا. تو ہم نے کہا کہ مر گیا تو فنا ہو گیا. فنا ہو گیا تو یوں کہ اس کا کوئی نشان نہیں رہ گیا. ایک دوسرا ایمان یہ ہے کہ پھر اٹھایا جائے گا. تو اب ان دو مدتوں کے درمیان جو اوٹ کھڑی ہوئی ہے، جو دیوار ہمیں دکھنے نہیں دیتی کہ آر پار کیا ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ، جہاں پر تمہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے. یہ جب پہنچو گے، یہ اٹھا دیا جائے گا تو سمجھو سامنے حشر کا میدان ہوگا. یہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے تو حشر قائم نہیں ہوگا، یہ اوٹ میں ہے. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تو آئیے میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی وہیں سے ابتدا کرو. مضمون ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا اگر ہم عالم ارواح کی بھی بعض باتیں لے لیں گے، لیکن میں لاؤں گا بعض باتیں، زیادہ تفصیلی نہیں. اگر سننے والے سو نہ گئے ہوں، موسم ٹھنڈا ہے، فین بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا میٹھی میٹھی آواز بھی لگ رہی ہے کانوں کو لو لیجیے جیسا ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، ہم کو تو سونا ہے، تو آپ بھی کیا نیند کے دائرے میں چلے جائیں گے. تو ہو سکتا ہے میں وہیں پر کیا ہے بیان کو ینڈ کر دوں اور السلام، آپ بھی سلامتی کے ساتھ گھر کو جا کے سو جائیں اور میں بھی اپنے کام کر کے نکل جاؤں. کیوں خواہ مخواہ کسی کو ٹینشن دینا ہے؟ نہیں، سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں واقعتاً. تو بہت بڑا مواد ہے کہ اس تفسیر کو سننے کا، سمجھنے کا تفہیمی انداز میں کہ یہ عالم برزخ ہوتا کیا ہے، کس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے. کیا یہ حق ہے؟ یہ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں یا قبر کی کچھ ہسٹری نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا دلائل ہیں اور یہ لوگ گمراہی میں کیسے پڑے؟ ان تمام سوالات کا ہمارے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، جو برزخ کی زندگی کا انکار کرتا ہے، اور بعض ایسے بھی جاہل قسم کے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ کسی بھی عقیدے کے لیے قرآن سے دلیل ہونا ہے، اور قرآن میں کہیں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے. گویا کہ یہ علامۃ الدہر ہیں کہ یہ پورا ایک ایک لفظ پڑھ کے چھان چکے ہیں، ورنہ تو ان کو کیا ہے، انگلش میں قرآن پڑھنا آتا ہے، عربی میں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا. ان کا دعویٰ ہوتا ہے قرآن میں کہیں عذاب قبر کا ذکر نہیں آیا، جن کو عربی آتی ہی نہیں ہے. ایسے بہت سے خیالات کے جاہل ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. ان تمام باتوں کا ایک خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اگر آپ دھیان سے سنیں اور مجھے ماحول بنا دیں تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں. کیا کہتے ہیں، ماحول بناتے ہیں؟ نہیں، سلام کر کے نکل جائیں گے، بنا دیں گے. تو اب سننے کے لیے سنو، سمجھ کے اس پر کچھ تیاری کرنے کے لیے سنو. تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے انسانوں کے درمیان جو زندگی یہاں چل رہی ہے، اچھا کیا برا کیا جو بھی کیا، لیکن ایک عام انسان جو اللہ سے لاپرواہ ہو کے زندگی گزارتا ہے تو اس کا ایک نقشہ مرتے وقت کا اللہ نے کھینچا ہے. سورہ مومنون سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر میں نے 99 سے شروع کی، سورہ کے اختتام تک چلتا ہے کہ تقریباً آپ کو 116-17 تک آیات اسی مضمون کے ہیں. میں پورا تلاوت کر دیتا لیکن میں اب ترجمے کے ساتھ تلاوت کر دوں گا آپ کے سامنے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے کہ موت آتے وقت سے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس پر کیا بیتتی ہے، عالم حشر میں پھر اس پر کیا بیتے گی. فرمایا کہ حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، تم میں سے کسی شخص کا موت کا منظر، موت کا وقت آتا ہے، اگر وہ اللہ کا نافرمان کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے یا اللہ کا کوئی نافرمان ہوتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہیں سے، کہاں ابھی دنیا میں ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو وہیں سے ہاتھ جوڑنے لگتا ہے کہ اللہ دنیا میں واپس بھیج دے. اتنا جلدی کیوں بلاتا ہے؟ ابھی رہنا چاہتا ہوں. نہیں، یہ عجیب بات دیکھو، ابھی رہنا چاہتا ہوں اس وجہ سے نہیں، وہ اللہ سے اس وقت جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ واپس بھیج دے دنیا میں،
تو آپ کو خیال ہوگا لمبی عمر کے لیے وہ چاہتا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اتنی جلدی موت کیوں، ابھی لمبی زندگی رہنا چاہتا ہوں. نہیں، اللہ کہتا ہے اس کے لیے نہیں پکارتا مجھے اس وقت اس کے لیے پکارتا ہے کہ لعلی اعمل صالحا، اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج، اچھا صالح بن کے گزارتا ہوں. اسی لیے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کافر اور منافق جھانکنے کی حالت میں مرنے کے وقت جو تمنا کر کے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے کیا زندگی گزار دی، یہ تو گناہوں میں گزار دی، اب ایک زندگی ایک لمحہ میں یہ مل جائے، میں صالح بن جاؤں، نیک بن جاؤں، وہ اس کی حقانیت اللہ اپنے بندوں کو زندگی ہی میں دے دیتا ہے. نیک بندہ جیتے جی کہتا ہے کہ نہیں بھی مجھے صالح بن جانا ہے، پتہ نہیں موت کب آئے گی. جو یقین، جو اطمینان، جو ایمان، جو زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں یہ چیز دے دیتا ہے اور انسان صالح بن جاتا ہے. لیکن جس بندے کو اللہ منتخب نہیں کرتا، جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہے، اسے اس وقت جا کے وہ بات سمجھ آتی ہے جب اس کی جان کھینچنے کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، تب وہ مانگتا ہے اللہ میں ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج دے، میں اچھا بن کے دکھا دیتا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ اللہ واپس جا کے میں اپنے اہل و عیال سے مل لیتا ہوں، اللہ واپس جا کے بیوی کو بول کو نہیں آیا تھا بول کو آ جاتا ہوں، واپس جا کے بچوں کو بول کو نہیں آیا تھا کہاں کا خزانہ صفا کو رکھا ہوں بول ڈالتا ہوں ذرا اکاؤنٹ نمبر پورا. یہ نہیں بولتا وہ جاہنجار، کیا بولتا مجھے مہلت دے میں صالح بن کے دکھاتا ہوں. ابھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے جی، ذرا سوچو. اللہ اگر ان میں ہم کو شامل کر دیتا، جس بات کو موت کے آخری پوائنٹ میں سمجھ آتی تو اس وقت کچھ نہیں بن سکتا، اللہ وہ بات تمہارے ہوش و حواس صحت مند رہنے کے بریانی کھاتے ہوئے تمہیں سمجھ دے دی، تو یہ اللہ کا انتخاب ہوا نہیں ہوا. اب یہ پاگل پن تھوڑا نہیں کہ سمجھ کے انتخاب ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں جی پھر بھی نہیں ہوتا، میں جیسے من چاہے زندگی گزاروں. یہ پاگل پن ہی تو ہے. اب یہ مسلمانوں کی لاپرواہی تو ہے. یہ مسلمانوں کے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے بے رغبتی اور اللہ تبارک و تعالی کو خود چھوڑ دینے کی دلیل تو ہے کہ اللہ نے عقل دیا، اسلام دیا، سمجھ دیا، اس دنیا کو حقیر بتایا اور بتا دیا کہ جو بھی میری نافرمانی کرے گا وہ آخری اس کی تمنا یہی ہوگی کہ اللہ مجھے واپس بھیج، میں اچھا بن جاتا ہوں. یہ عقل اللہ نے تمہیں 20 سال میں دے دی، 17 سال میں دے دی، 15 سال میں دے دی، اور یہ مانتے ہوئے پھر بھی تم نے اپنی منمانی کی زندگی گزاری. تو کیا پاگل ہو یا واقعتاً اللہ کے غدار ہو؟ سوچو خود، فیصلہ لگاؤ اپنے اوپر. میں کچھ نہیں بولتا، میں نے صرف ہنٹس دیا ہے. آپ کو عقل ہے تو سوچو. ایک کافر و منافق کو جو تمنا آخری میں آ کے سمجھ آتی کہ میں نے کیا گزار دیا زندگی، کسی نہ کسی طرح اللہ سے مانگ کے صالح زندگی لے لوں، جبکہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے وہ عقل سلیم تمہیں ایمان کی حالت میں، صحت مندی کی حالت میں اب دے دیا، پھر بھی تم صالح نہیں بنتے، تو پھر یا تو اللہ کے غدار ہو یا تم پاگل ہو جو کہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے. وہ مانگتا تو صالح زندگی مانگتا. قال رب ارجعون، اللہ لوٹا دے مجھے، لعلی اعمل صالحا، میں ضرور بھی ضرور واپس جا کے دنیا میں اچھا عمل کر کے صالح بن جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا نہیں، ہرگز نہیں، کلا انہا کلمتن ہی قائلھا، ایک بکواس ہے جو خود تو اپنے آپ کہہ رہا ہے، آج تجھے واپسی ہے نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، اب تو برزخ میں پڑا رہے گا. إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس زمانے تک جب تک میں دوبارہ تجھے نہیں اٹھاؤں گا، جب تک تو وہی پڑا رہے گا. آج تجھے اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی دینا میرے اصول کے خلاف ہے. کوئی بھی ہو، کسی کو اللہ نے دوبارہ زندگی نہیں دی.
کافر تو کافر ہے نا جی، ظالم تو ظالم ہے، منافق تو منافق ہیں. ہاں اللہ نے اس اصول کی تبدیلی میں اتنا سخت رویہ اختیار کیا کیونکہ اللہ کا اصول بدلتا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بھی مانگا کہ اللہ پھر شہید ہوتا ہوں جا کے، تو اللہ بولا میرا اصول نہیں واپس بھیجنے کا، شہید کو بھی نہیں بھیجا. جابر بن عبداللہ ایک بڑے خوبصورت صحابی ہیں جو نوجوان تھے احد کے وقت میں. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ جابر کے بیٹے ہیں. اور جابر جن کا نام ہے جابر، ان کے باپ عبداللہ بن حرام یہ غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. یہ نوجوان ہوتے ہیں، گھر میں ان کی 9 بہنیں ہوتی ہیں. اب ذرا اندازہ کیجئے، جس باپ کو پورے 10 اولاد ہوں، اس میں سے صرف ایک بیٹا ہو، 9 بیٹیاں ہوں، اور عین جوانی میں بیٹیوں کے باپ مر جائے تو کیا ہوگا گھر کے اندر؟ ہاں ذرا سوچو نا. وہی ہو رہا تھا جابر کے ساتھ. جابر اکیلے ایک بھائی تھے، ان کو 9 بہنیں تھیں، اور باپ غزوہ احد میں جا کے شہید ہو گئے تھے. بلکہ جاتے وقت ہی کہہ کے گئے تھے کہ بیٹا مجھے پوری امید ہے کہ اللہ مجھے واپس نہیں لوٹائے گا، اور دعا کر لیا کہ اللہ مجھے زندہ کبھی گھر واپس نہ لوٹانا، میں تیرے راہ میں شہید ہوتا ہوں. یہ دعائیں کر کے نکلے تھے، اللہ نے دعائیں قبول کر لی، اور کیا ہے انہیں شہادت دے دی غزوہ بدر میں. اب پریشان حضرت جابر کے 9 بہنوں کو سنبھالے تو کیسے سنبھالے؟ اس کے اوپر قرضہ بہت تھا ان کے باپ کا. لو ہم کیا کیا نہیں ہیل باندھتے، یہاں اچھے رکھو، شریعت پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. عموماً حج کے دنوں میں بولتے ہیں ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی مولوی صاحب، میں کیسا حج کو جاؤں؟ اچھا ارے حج کو جاؤ ریٹرن تو آنگا نا. ارے تو یہاں یہ جو جا رہی نا شہید ہونے جا رہی، ان کی 9 بیٹیاں ہیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی ابھی، وہ احد کے میدان میں نکل گئے. تو خالی حج کو جانے کی وجہ سے میری بیٹی کی بھی شادی نہیں، وہ بھی کیا جماتا. کون سا طریقہ ہے؟ حضرت جابر اس پریشانی میں تھے کہ باپ گیا، باپ کے قرض کا بوجھ میرے اوپر، ساتھ نہیں 9 بہنوں کی شادیاں ساتھ میں، اور ادھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا حضرت عبداللہ ابن حرام کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑا پیار آیا اس صحابی پر. کیا نوجوان بچہ، کتنا صبر کیا ہوا ہے. باپ کی شہادت ہو گئی، گھر میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، باپ کا قرض اوپر ہے. اچھا جابر غمزدہ ہو، کہا کہ اللہ کے رسول کر دوں کیا کروں، ایک تو باپ کا قرض ہے، ادھر بہنیں ہیں، اور باپ بھی چلے گئے. کہا کہ جابر تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ خوشی دلانے کے لیے، ڈھارس بندھانے کے لیے اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں. حضرت جابر نے کہا کہ بتائیے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ جابر اللہ نے کبھی کسی سے بغیر کوئی پردے کے کسی انسان سے بات نہیں کی، لیکن تیرے باپ سے اللہ نے بغیر کسی حجاب کے بات کیا. اور پوچھا خوش ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب کچھ جنت دے کر اللہ نے پوچھا کہ عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ اور تم جو نعمتیں، جو اعزاز، جو عزتیں، جو رفعتیں، جو مہمان نوازیاں انہیں ملی تھی، یہ دیکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن حرام نے کہا کہ اے اللہ اتنی بڑی پوزیشن شہادت کی ہے، اتنا بڑا مقام ہے شہید ہونے والے کا، تو میری ایک خواہش ہے مجھے دوبارہ پھر دنیا میں بھیج، پھر ایک مرتبہ تیری راہ میں لڑوں، پھر شہید ہو کے تیرے پاس آؤں. تو اللہ نے کہا کہ میرے اصول بدلتے نہیں عبداللہ، یہ نہیں ہو سکتی تمہاری خواہش پوری. تو ولی ہو، کافر ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، جو بھی ہو، جو ایک مرتبہ گیا واپس نہیں آتا،
ہمارے عقیدے میں کیا کہتے؟ بدرو کہتے، انیکے کی واپس آتی کہتے، شب برات کہتے، پورے مل کو آتے کہتے کھانا کھانے کے واسطے کیجیے۔ عبداللہ بن حرام جیسی شخصیت کو اللہ واپس نہیں بھیجا۔ اگر بھیجنا ہوتا تو یہ آتے نا جی، کون کس بیڑی سگریٹ مار لگو دھنگا دھڑنگا پڑا تھا مر گا، اسے خبر بنا کو انہیں آتا کہتے کبھی بھی، جب بلائے تب آتا کہتے کیا۔ اس کے علاوہ انہیں کہتے بھی ہڈیاں گڈیاں کیا کھوپڑا گپڑا رکھ لے، وہ بیٹھ گا بولے ایک جادوگر، انہیں بلاتے ہی آتی کہتے روح۔ اچھا ادھر جابر بن عبداللہ کے باپ نہیں آئے، ادھر ہمارے عقیدے کیسے کمزور ہو گئے، انہوں خالی وزٹ کرتے رہتے جانے والے، ان کے پیرا مریداں سے بھی خالی ہوں بلائے تو ہوں آتے دیکھ لے وہ جاتے رہتے۔ اچھا چاہے فلائٹ میں ایئرپورٹ کی میڈراس بھی چنئی کا اسی طرح کیا ہے بنگلور کو آتے جاتے نا ایسا۔ پہلے عقیدہ بناؤ، یہ عقیدے کی کھوٹ کی وجہ سے ہم برباد ہوتے ہیں۔ عالم برزخ میں جانے والا کبھی اس دنیا میں نہیں آتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب وہ تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا، مر رہا تھا، پکار رہا تھا اللہ میں اچھا بننے کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں میرا اصول ہی نہیں، اب تو پڑا رہے تو برزخ میں پڑا رہے، الی یوم یبعثون، کب تک پڑا رہے گا؟ تو قیامت قائم ہونے تک پڑا رہے گا۔ اب اس حدیث، اس آیت کے احادیث کو جمع کر کے ہم واقعات کو جوڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے کہ براء بن عازب یہ روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ اٹینڈ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلے، قبرستان پہنچے تو کھودنے والے بھی صحابہ تھے، الگ الگ نہیں ہوتے تھے لوگ، کھودنے والا کوئی ہو، دھلانے والا کوئی ہو، نلانے والا کوئی ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں ہر چیز کو بانٹ دیا، پیسے پہ رکھ لیا، کیا قریب کا آدمی جاتا بھی نہیں، مرا تو بولتا غسال کو بلاؤ، کہ رے تو بیٹا رکھو باپ کو دلاؤ، قریب گئے تو انہوں مانچ کھڑے رہیں گے، مجھے ہی بلا لے چل جائیں گے، اتنا ڈر اسے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ غسال کا سسٹم ہی نہیں ہے اسلامی سسٹم، اپنے دینا ہے، اپنے اترنا ہے، اپنے حوالے کرنا ہے مٹی کے، یہ سب صحابہ ہی کرتے تھے۔ تو وہاں گئے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے انتظار میں، صحابہ کو بھی حکم دیا بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ قبرستان میں ہم ایسے بیٹھے واز سننے کے لیے گویا کہ ہمارے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ واز کی کیفیت ہوتی تھی۔ ہم نہ فیانہ ڈال کو، لائٹان ڈال کو، اے سی ڈال کو، سب ڈال کو، بھائی قریب آؤ گا تو نہیں بھائی وہاں دیوار ہے، وہاں ستون ہے، میں یہاں وہاں دیکھ لے گو رکھ کو سنوں گا، ایسا تم نہ دیکھا ایک تو ہوں گا نہیں، مجھے زیادہ جوش آپ کو کہتے بھی کر ڈالوں گا، الگ دور سے بیٹھ کو سنتا ہوں، میں وہاں سے دور سے نکل جاتا ہوں، کہتا ہے یہ ہمارے کیا ہے مجالس ہیں دین کی۔ خریبا کو سننے ڈرتا ہوں، خریبا کو تو ذرا اوپر دیکھتا، مجھے بولے سامنے صاحب تم نہ جی بولا ہو، نہیں بولے صاحب میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، کیا بھی مسئلہ نہیں، کیا ڈر کا تو مولوی صاحب کا کہنا زیادہ اثر ہوگا تو میں الگ پریشانی میں پڑ جاؤں، آنا کر سنیا تو سنے تک رہتے، عمل گمل کرنے کے واسطے ٹھان لیا کر تو گھر میں پریشانی شروع ہو جائیں گی، سوچتا ہونے۔ یہ ہماری حالت۔ وہاں قبرستان کی محفل میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پہ کیا ہے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی جس سے کیا ہے زمین کوریت رہے تھے اللہ کے رسول، یعنی امات کا اشارہ ہے کہ بڑے غور و فکر میں تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ بہت مشکل گھڑی ہے، بہت مشکل گھڑی ہے، بہت مشکل گھڑی ہے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر اس کے بعد پوچھا تمہیں پتہ ہے انسان کے جسم سے روح نکل کے کہاں جاتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ و رسولہ عالم، آپ بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کا وقت قریب آتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اگر وہ بندہ برا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے ایک جماعت فرشتوں کی یوں آتی ہے جس کے چہرے کالے ڈراؤنی ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی اس کا پتا پانی ہو جائے، وہ آ کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ہیبت کے مارے اس کا اوپر نیچے سانس ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت تھوڑی دیر
دیر نہیں گزرتی، جب وقت مقررہ پن پوائنٹ وہ وقت پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی روح نکالنی ہے، تو اس وقت ملک الموت آتے ہیں ڈراؤنی شکل کے، وہ بھی کالے سیاہ بن کے، اور اس کی روح نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ روح ڈر کے مارے اندر ہی اندر ادھر ادھر دوڑنے لگتی ہے جسم کے اندر۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کننا نعمل من سوء۔ جب میرے ملائکہ آ کے گنہگاروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ وہ روح سلامتی چاہتے ہوئے ڈرتے ہوئے اندر بھاگتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اس نے کیا کیا برا عمل کیا۔ ما کننا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ہرگز نہیں، جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہم جانتے ہیں تم نے کیا کیا ہے۔ تو فرشتہ وہاں سے کیا ہے، اس کی روح کو نکالتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ جو بھاگ بھاگ کے جو ڈر کے مارے کرتی ہے، تو ایک ایک رگ میں سے جس طرح کٹ کٹ کے خون کبھی نکلا تو جو تکلیف ہوگی، اس طرح ایک ایک اعضاء سے اس کی روح کٹ کٹ کے نکلتی ہے، جس کی تکلیف کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح کو حضرت عمرو بن عاص اپنی زندگی کے آخری وقت میں بیان کیا اپنی کیفیت میں، کیونکہ ان کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ بن عمرو بن عاص، بہت بڑے صحابی بھی تھے، اپنے باپ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور حدیث میں محدثین کے درجے پہ بھی تھے، لیکن باپ بڑا ذہین تھا۔ یہ عمرو بن عاص بعد میں اسلام قبول کرے، عربوں میں بہت زیادہ بہترین ذہانت والے انسان تھے، تو کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ مرتے وقت زندہ ہوتے ہیں لیکن کیفیت کیوں نہیں بولتے کہ ان پہ کیا بیتتی ہے۔ جب حضرت عمرو بن عاص کی خود کیفیت ہوئی، جب موت نے انہیں کیا ہے لینا شروع کیا، موت کا وقت پہنچا تو بیٹے نے یاد دلایا، ابا جان آپ دوسروں کو دیکھ کے بولتے تھے کہ یہ لوگ ہوش میں ہوتے ہوئے یہ کیفیت موت کی کیوں نہیں بیان کرتے، آج آپ خود بتائیے آپ کے اوپر بیت رہا ہے، آپ بیان کیجئے کہ آپ پہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک صحابی ہے، ان پہ کیا بیت رہا ہے سمجھو، پھر تو ہم پہ کیا بیتے گا پھر بعد میں سوچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس تکلیف کو میں جھیل رہا ہوں اس تکلیف کو الفاظ کا پیرایا دے نہیں سکتا، پھر بھی میں تمہیں سمجھاتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اکیلا اٹھا کے کوئی رضوہ ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں سے گرا کے آدھا آدھا کاٹ دیا جائے تو جو درد بدن میں پیدا ہوگا ویسا درد میں اپنے آپ میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر و منافق کی جان ایسے نکالی جاتی ہے جس کی درد کی تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے خاردار کانٹے دار جھاڑی کے اوپر آپ کیا ہے چادر ڈال کے کھینچے تو تار تار ہو کے کس طرح آئے گی، اس طرح جسم سے الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکلتی ہے۔ اس کیفیت کو صرف مردہ ہی سمجھ سکتا ہے، زندہ رہ کے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات کیا ہے کہ بڑا ہو بوڑھا ہو بچہ ہو جو کوئی بھی ہو اس عالم سے گزرنا ہے اس کو۔ موت کی سختی معمولی سختی نہیں ہے میرے بھائیو، صرف اسی ایک کو یاد کر لیے تو ہماری زندگی سدھر جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لوگوں اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو جس کی وجہ سے تمہارے لذتیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری آرام پسندی ختم ہو جائے گی، تمہارا عیش و آرام سب بھول جاؤ گے۔ تکیے پہ سر رکھ کے سو تو ہمیشہ سوچ لو ایسے ہی تمہیں بغیر تکیے کے مٹی میں سونا پڑے گا ایک دن، جب تمہارے ہی اہل و عیال سب کچھ تمہارے اوپر منو مٹی کا بوجھ ڈال کے جا چکے ہوں گے، اور اس وقت صرف تم ہوگے اور کیڑے مکوڑے ہوں گے زمین کے۔ یہ ذکر ہمیشہ یاد رکھو جس سے تمام لذتیں ٹوٹ جائیں گی، تمام خواہشیں ٹوٹ جائیں گے، گانے بجانے ٹوٹ جائیں گے، فاحشات ٹوٹ جائیں گی۔ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اس لیے اکثروا زیادہ یاد کرو۔ موت وہ چیز ہے جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔
اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا اور موت کا وقت آیا تو خود اللہ کے رسول اپنے سر کو یوں پکڑے ہوئے تھے، سر درد کی وجہ سے کبھی کبھی کہتے تھے کہ وارسا ہائے سر درد، ہائے سر درد، اور کبھی کبھی کہتے تھے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، یہ موت کی سختی بہت بڑی ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو موت کی سختی میں دیکھا تو پھر میں نے سمجھ لیا دنیا کا کوئی انسان اس سے چھٹکارا پا نہیں سکتا، اس سے گزرنا ہے۔ کیا تیاری کی ہے؟ اس رات کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو جب سب کچھ چھوڑ کے تمہیں کیا ہے یہ اندھیرے غار میں تمہیں سپرد کر کے چلے جائیں گے۔ کوئی اپنا ہوگا، نہ کوئی سپورٹ ہوگی، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی فین، نہ کوئی ایئر کنڈیشن، نہ کوئی فرش، اس سے گزرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ ملک الموت آئے گا اور اس سے روح کھینچے گا تو اس درد سے آئے گا، اس درد سے کھینچے گا کہ وہ تڑپ اٹھے گا، یہاں تک کہ کیا ہے پاؤں کی طرف سے نکلتے ہوئے وہ جب سر کے حصے میں پہنچے گا تو انسان اپنی روح کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ یوں کھینچے گا نا نیچے سے، پہلے پاؤں بے جان ہو جائیں گے، ابھی دیکھ رہا ہوگا، پھر دھڑ بے جان ہو جائے گا، ابھی دیکھ رہا ہوگا، پھر سینہ بے جان ہو جائے گا، ابھی دیکھ رہا ہوگا، یہاں تک کہ گلے حلق سے ہوتا ہوا جب باہر نکلے گا تو اس کی آنکھ تک پہنچے گا تو وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا اپنی ہی موت کو۔ اسی وجہ سے جب جنت اور جہنم کے لوگ جنت میں اور جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ذبح کیا جائے گا ایک دمبے کی شکل میں لا کے، اللہ تعالیٰ سے اس سے ندا ہوگی کہ اس کو تم پہچانتے ہو؟ تو سب جہنمی رہیں یا جنتی سب کہیں گے ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ ہماری موت ہے۔ ابھی تک نہیں دیکھا ہم نے، لیکن مرتے وقت ہر انسان اپنی موت کو دیکھے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو جیسے ہی موت کی کیفیت سے گزرتا ہے، مرتا ہے، تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں اور تم جاؤ تو پہلے اس کی آنکھوں کو بند کر دو۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا میت مرتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس ہیبت اور اس تکلیف سے جو دیکھتا ہے وہ اس کی روح جاتے ہوئے ایسے ہی مر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس حیثیت سے اس کی روح باہر نکلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فوری طور پر لمحہ پلک جھپکنے کا وقت نہیں گزرتا ہے کہ ملک الموت اسے جہنم کے لباس جو کہ تارکول کا بڑا ہی دردناک انگار کا لباس ہوگا لپیٹ دیتا ہے، جس میں سے بدبو ایسی ہوتی ہے کہ جو کوئی سڑان اور مردہ مر گیا ہو اور اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو جیسی سڑان بدبو ہوتی ہے ویسی سڑان اس کے اندر سے آتی ہے، جس کو وہ لپیٹتا ہے جہنم کے لباس میں، اور اس کو ہاتھوں ہی ہاتھوں پہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک فرشتہ دوسرے سے دوسرا نہ تیسرے چوتھا اس طرح جاتے ہوئے یہاں تک کہ ملائے اعلیٰ تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد پہلا آسمان ہے۔ اب وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے سب سے بدترین ناموں میں سے ایک نام انتخاب کر کے کہا جاتا ہے فلاں۔ تو اللہ سے اجازت مانگی جاتی ہے فلاں تیرا گنہگار بندہ آیا ہوا ہے، دروازہ کھولو۔ اللہ کہتا ہے نہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اس کے لیے ہرگز آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، پھینکو اٹھا کے اس کو۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اٹھا کے اس کو پھینکا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے دربار کی حاضری نصیب نہیں ہوتی، وہ واپس آتا ہے۔ یہاں نیچے کیا چل رہا ہوتا ہے تب تک اسے کفن دفن کر کے لا کے اسے گڑھے میں ڈال دیا جاتا، یہ کاروائی ادھر ہوتی ہے، یہ کاروائی ادھر ہوتی ہے، یوں سمجھو۔ تو وہ جان ڈائریکٹ پھر اسی میت کے پاس لوٹتی ہے۔
جب یہ میت کے پاس لوٹتی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کسی بندے کو دفنا کے 40 قدم آگے نہیں جاتے، تمہاری چپلوں کی آواز وہ میت سنتی ہے. کیوں؟ وہاں ملک الموت کے ساتھ جو بعد میں سوال جواب کرنے والے تھے منکر نکیر، وہ آ چکے ہوتے ہیں اتنی جلدی کہ جیسے ہی قبر میں رکھا اور دفن کیا اور 40 قدم آگے نہیں بڑھے، وہاں منکر نکیر پہنچ کے اسے اٹھا دیتے ہیں، تو وہ آواز سنتا ہے ان چپلوں کی جس سے تم جاتے ہو، اٹھا کے بٹھاتے ہیں. وہاں سے اب پرچہ شروع ہو جاتا ہے، سوالات کا پہلا پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے. ہاں، کوسچن پیپر آؤٹ ہو رہا ہے. اب تمہیں موقع ہے، پورا موقع، تیاری کر لو، پھر بھی نہ کرو تو پاگل پن ہے. اللہ نے پرچہ ہی سامنے رکھ دیا. سوال کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ جاتا ہے ملک الموت اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ جس نے واقعتاً زندگی میں اپنے آپ کا رب مانا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ مانا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کو سوال کا جواب دینے میں لیے بڑی دیر نہیں لگے گی. لیکن یہاں تو معاملہ کیا ہے؟ کافر فاسق منافق کا ہو رہا ہے نا. اللہ کے رسول کہتے ہیں، وہ کہے گا ہائے کم بختی، مجھے کیا معلوم، لا ادری، مجھے کیا معلوم. ما دینک، بتا تیرا قانون کیا تھا، تیرا دین کیا تھا، کس لا پہ زندگی گزارا. ہائے مجھے کیا معلوم. فرمایا جائے گا کہ جو تیرے طرف بھیجے گئے تھے رسول، جو آدمی بھیجے گئے تھے وہ کون تھے؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا معلوم. تو فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، بدبخت تو نے قرآن کی تلاوت کی نہ اس کے معنوں کو سمجھ کے پڑھا، نہ تو نے سمجھا نہ تلاوت کیا. پہلا سوال، کیا فرض ہے ہم پر؟ تلاوت قرآن اور اس کو سمجھو. 1000 مسائل لے کے بیٹھا ہوا ہے آج بندہ، لیکن خود کو قرآن پڑھنا بھی آتا نہیں، سمجھتا بھی نہیں کبھی. چھوٹے چھوٹے مسائل میں 1000 ٹکڑے ہمارے ہوتے ہیں. 8 پڑھنا کی، 20 پڑھنا کی، 20 پڑھا تو وہ مسجد جا، 8 پڑھا تو وہ مسجد جا، ایسا کرنا کی ویسا کرنا کی، ٹوپی پہننا کی نہیں پہننا کی، انگلی ہلانا کی نہیں. نہ اسے قرآن پڑھنے آتا نہ اسے قرآن پڑھنے آتا. جبکہ قبر کی پہلی رات پہلے سوال میں نہ یہ پوچھا جائے گا کہ تو ٹوپی پہن کو پڑھتا تھا نہیں پہن کو پڑھتا، انگلی ہلاتا تھا نہیں ہلاتا تھا، لمبے چیرتا تھا پاوا نہیں چیرتا تھا. کیا پوچھا جائے گا؟ قرآن. کتنے لوگ ہیں پڑھے ہوئے؟ کتنوں کو واقعتاً قرآن تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہے؟ بتا. پھر پڑھنا نہیں آتا ہے تو لگو اس کام میں، پتہ نہیں کل موت آ جائے. پرچہ آؤٹ، سوال آؤٹ ہو گیا. کیا سوال؟ قرآن پڑھا نہیں تمہارا ہے. اب آپ کو نیوز پہنچ گئی یہ سوال میرے سے ہونے والا ہے. ارے 1 منٹ بھی باقی ہے تیرے پاس، سیکھ لے کچھ نہ کچھ. تجھے نہیں آتا پھنسا. 1000 لاکھ بیانہ سنتا، کسی جمعہ کو نہیں چھوڑتا، میں وہاں جاتا بولتا قرآن کی ایک آیت پڑھنے نہیں آتا. کبھی وہ مولوی صاحب سے مل کو، مولوی صاحب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں تمہیں محنت سماجت کرتا ہوں، گھر کو لے کے جا کے کھلاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، مجھے قرآن سکھاتا ہوں. کیونکہ اب ہمارا تو بھی سوال ہے. سوال تو یہ ہے اصل میں جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم اپنے لحاظ سے اپنے سوالات کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ پوچھا جائے گا، میں تو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اہل الحدیث کا لیبل لگ گیا، بس میں تو سیدھے سیدھے جنت ہوں. وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن پڑھا، سمجھا، پڑھا
سمجھا تو سوالات آسان، نہیں پڑھا نہیں سمجھا تو فرشتے کہیں گے لا درائت ولا تلیت، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے جانا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھو، کوئی نام، کوئی نسبت، کوئی معاملہ اصل پوچھا نہیں جائے گا. خبر میں رکھتے ہی پوچھا یہ جائے گا کہ رب، اسلام، ایمان، دین، نبی کون ہے اور وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ قرآن سے ملے گا. اسی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو یہ کیوں نہیں پڑھا، وہ کیوں نہیں پڑھا، اس فرقے میں کیوں نہیں تھا، اس فرقے میں، بلکہ پوچھا جائے گا تو قرآن نہیں پڑھا نا، اسی وجہ سے ان تینوں کوسچن کو تو نے جواب نہیں دیا. اللہ کے لیے سمجھو، درخواست کرتا ہوں میں، جتنے لیبل چاہے لگا لو اپنی مرضی کے، لیکن اللہ کے لیے قرآن پڑھ لو میرے بھائیوں. یہ اصل نجات ہے تمہاری. نہیں آتا تو سیکھ لو، پھر اس کے بعد سمجھنا عربی کے حیثیت سے کچھ نہ کچھ شدھ بدھ حاصل کر لو. تمہیں قرآن میں کم از کم 10 سورتیں پڑھنی آتی ہیں، 10 سورت کا معنی جان لو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. اللہ اکبر تکبیر کہہ کے تم نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کی تو معنی جان لو اللہ اکبر کیا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے تم نے کیا ہے رکوع سے سر اٹھایا تو جان لو کہ تم نے کیا کہہ کے سر اٹھایا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہو تو جان لو کیا کہتے ہو تم تسبیح میں. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو تو کیا کہتے ہو تم کیا ہے سجدے کی حالت میں. یہ کچھ نماز جو اٹھک بیٹھک کی تمہاری ہو رہی ہے جس میں تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تم کو خود پاگل نہیں قرار دیتا؟ ہاں فرض ہے، بغیر سمجھے بھی پڑھنا ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن اسی میں زندگی گزار کے یوں سمجھنا کہ ہم پہ اس کا سمجھنا ہی فرض نہیں ہے، یہ بالکل بے وقوفی ہے. تم مرنے کے بعد پہلا اسٹیپ ہی قرآن ہی پوچھا جائے گا تم سے. پڑھا؟ ایک ایک منٹ قیمتی ہے جنہوں نے نہیں پڑھا. سیکھو. ماں کے پیٹ سے انگلش سیکھ کے آئے تھے، ماں کے پیٹ سے بزنس مینجمنٹ سیکھ کے آئے تھے، ماں کے پیٹ سے الگ زبانیں، انٹرنیشنل زبانیں سیکھ کے آئی تھی. 25,000 کی نوکری، 50,000 کی نوکری، 1 لاکھ کی نوکری کے لیے سیکھتے نہیں سیکھتے، کمپیوٹر کورسز نہیں سیکھتے، آئی ٹی میں نہیں پڑھتے، باریک باریک نکات، باریک باریک فارمولے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھا؟ کیا اس سے مشکل ہے؟ جبکہ اللہ تو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی پڑھنے والا. سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہی آیت دہرائی گئی ہے. اللہ خود پوچھتا ہے میں نے آسان بنا دیا اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو پڑھنے والا؟ ہماری حالت افسوس ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں. عمریں 50 ہو گئی، عمریں 60 ہو گئی، عمریں کیا ہے کبھی کبھی عمارت میں نکل گئی، فلاں کیا ہے جمعیت کے امیر، فلاں کیا ہے فلاں منصب پر، قرآن پڑھنے نہیں آتا. برا کہہ رہا ہوں نہیں، یہ میرا افسوس، میرا دل کا کیا ہے وہ مسئلہ ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا ہے اس کو چھوڑ دیا. جس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں دین کے صحیح لوازمات ہی سمجھ نہیں آتے. جو بہکاتا ہے جہاں بہکاتا ہے سر ڈال دیتے ہیں. جاہلیت کیسے ختم ہوگی؟ کیسے ہمارے اندر علم آئے گا؟ کیسے ہم پکے سچے مسلمان بن سکیں گے؟ ابو بکر و عمر کو بنانے والی چیز کون سی تھی؟ کہ قرآن تھی. بریلوی نہیں پڑھتے، افسوس نہیں، وہ تو پہلے مانتے ہی نہیں نا، وہ تو اپنے ولیوں کی سب کچھ مانتے. دوسرے فرقے ہیں ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے اہل الحدیث جو قرآن اور حدیث کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو نہ حدیث پڑھنی آتی ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے. اس پر کوششیں نہیں ہوتی. کوششیں کسی غیر ضروری کاموں میں صرف ہو رہی ہے. ہمارا ایک ایک بچہ قرآن کا قاری بن جائے تو یاد رکھ لیجئے پھر ہمیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی اور پلٹا نہیں سکتی.
اہل الحدیث بھائیوں سے خاص کر کہتا ہوں جن کی عمریں 60 ہو گئی، 50 ہو گئی، 40 ہو گئی، جو کیا ہے اپنی زندگی میں بدل کے کہتے ہیں مولوی صاحب میں 20 سال سے بدل چکا ہوں، میں پہلے ایسا تھا، میں 17 سال سے، میں 18 سال سے، میں پوچھتا ہوں اتنے سال سے قرآن پڑھ لیا؟ پھر کیا دعویٰ ہے یہ؟ کون سا دعویٰ ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اہل الحدیث کے گھرانوں میں اور بچوں میں قرآن اور حدیث خود پڑھنا آ جائے تو پھر اس قوم کو کسی دنیا کی کوئی دوسری قوم کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن ہم بھی کیا ہیں، بس نام کے رہ گئے، اصل چیز تو سیکھتے نہیں۔ کوئی عمر کا بہانہ بناتا، کوئی بولتا کہ اب کیا کریں گے، عمر گزر گئی، مجھے پڑھانے والا کون، وہی اس کی ضرورت 10 روپے کی ہو گئی تو ڈھونڈ کو جا کو لے لگاتا رات کے 12 گھنٹے کو بھی۔ بیوی بولی پیٹ میں درد، میڈیکل شاپ بند، بارش ہو رہی ہے، رات کے 12 گھنٹے، نہیں جی جا کو دیکھ کو تو کہاں تبھی ایک ملیں گا اگر وہ نکلتا۔ تو قرآن سیکھنے کبھی نکلا ایسا؟ تیرے پر ضروری نہیں ہے تیرے رب کا کلام تو پڑھ، پڑھوا نہیں، سنوا نہیں، پڑھ خود، ضروری نہیں ہے تجھ پر۔ کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ یہ پہلا سوال ہے قبر میں ہونے والا۔ جب فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، تو نے پڑھا بھی نہیں، تلاوت بھی نہیں کی، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر لوہے کی ہتھوڑی اٹھائیں گے، وہ میت پر ماریں گے، جس کی وجہ سے وہ اگر مار دیا جائے بڑے سے بڑے پہاڑ پر بھی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ پہاڑ مٹی ہو جائے گا، اتنی زبردست مار ہوگی وہ ہتھوڑی میں۔ کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول کے میرے نہیں بھائی، اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر میت کو اس ہتھوڑی سے مارا جاتا ہے لوہے کی، اگر وہ مار کسی پہاڑ پر بھی رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ایسا مار اس میت پہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ 70 گز 70 میٹر عذاب قبر کی حیثیت سے قبر کے اندر دھس جاتا ہے زمین میں 70 گز اندر، اور ایسی چیخ مارتا ہے سوائے جن و انس کے علاوہ اطراف و اکناف کی پوری مخلوق سنتی ہے اس آواز کو، اس چیخ کو۔ پھر جیسے اوپر آتا ہے تو پھر مار پڑتی ہے، یہی عذاب قبر وہ حشر کے میدان تک اس پر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تصور کرو جس کو ایک سوئی چبھنے کے لیے کیا ہے احساس اور اس کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنے نرم و نازک جسموں کو بنانے سنوارنے میں لگا رہے نوجوان، ان پر یہ ہتھوڑا پڑے تو سنوار لوگے، تم سنبھال لوگے؟ اللہ کے لیے ڈرو، اپنی زندگی تبدیل کرو۔ یہ 60-70 سال کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، بڑی لمبی مدت پڑی ہوئی ہے برزخ کی۔ خالی مثال سمجھ لو، جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی مرا کافر تو آج کی دنیا کے حساب سے کم از کم 10,000 سال ہو چکے ہیں، 10,000 سال سے وہ عذاب قبر سے رہا ہے۔ زندہ مثال لے لو خود، سورہ غافر کی آیت، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرعون اور اس کے جو بھی ہم نوا تھے جو مرے، اللہ کہتا ہے ان کو عذاب قبر اب ہو رہا ہے۔ وہ عذاب قبر کیسا ہے جی؟ النار یعرضون علیہا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے جن پر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ کب کب؟ صبح کو ناشتے کے ٹائم، شام کو ناشتے کے ٹائم میں، غدو و عشیہ، صبح شام ان پر۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان قائم ہوگا، تب کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ عذاب اور شدید کر کے ان کو آل فرعون کو، فرعون اور اس کے قوم والوں کو اٹھا کے پھینک دو۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ عذاب قبر کا ہو رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں دلیل نہیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالی سورہ غافر میں آیت رکھا ہے۔ فرعون کو عذاب قبر اب بھی ہو رہا ہے، اس حیثیت سے مدت لگا لو
4,500 سال پہلے ابراہیم آئے تھے اور ان کے تقریباً 2000 سال بعد حضرت موسیٰ آئے تھے، اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون مرا، وہ 2000 سال بعد، اور ہمارے 2000 سال بعد تقریباً 3500 سال سے عذاب قبر سے رہا ہے۔ تو ہماری 60-70 سال کی زندگی کس کونے میں؟ بڑی لمبی عمر ہے برزخ کی بھی، جس سے جھیل کے ہی تمہیں جانا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہے چارہ، کوئی شارٹ کٹ روٹ نہیں ہے، ایک ہی روٹ ہے، اسی سے جانا پڑے گا۔ شارٹ کٹ روٹ ہونا ہو تو وہ ایک ہی مرحلے میں ملتی ہے، وہ ہے شہید کو، اسے برزخ کی روٹ نہیں ملتی، اسے ڈائریکٹ جنت کی روٹ ملتی ہے، وہ تو ہے ہمارے ہاتھوں میں نہیں۔ تو سوچ کے دیکھو، آخر یہ زندگی کیا کر لیں گے آپ کچھ کر کے؟ مرنا تو ہے نا، تو تیاری کرو، پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، سوالات سامنے موجود ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، دروازہ بتایا جائے گا کہ یہ تھا اصل میں تیرا مقام، پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، اور جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، کہا جائے گا کہ تیرے عمل کی وجہ سے، تیرے سوال کے جواب نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس جگہ کو بدل کے اس جگہ کر دیا، اب وہاں سے لو آنا شروع ہو جائے گی، گرم گرم لو، تھپیڑے جہنم کے مار رہے ہوں گے اس پر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، جسے کھولتا ہوا کیل، جسے ہم روڈ میں استعمال کرتے ہیں ڈالنے کے لیے، تارکول، اس کا لباس پہنایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب یہ عذاب چکتا ہی رہے۔ تو اچانک وہاں سے ایک بالکل ہی بدصورت بدبو والا ایک انسان کیا ہے، قہقہ لگاتا ہوا یوں آئے گا اس کے پاس کہ وہ شکل سے دیکھ کے ہی ڈر جائے گا، کہے گا کہ اتنی بڑی مصیبت پہلے ہی پڑی ہوئی ہے، اب تم کون ہو؟ کہے گا کہ ڈر نہیں میرے بھائی، یہ میں ہوں جو تو کرتا تھا دنیا میں، تیرا عمل ہوں جو ہمیشہ ساتھ رہا، ہاں بھی ساتھ میں رہوں گا تیرے سے، تو نے یہی عمل کیے تھے برے، وہی شکل بن کے آیا ہوں، اب میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ تو ہوا کیا ہے بدبخت کا انجام۔ اب نیک بخت کا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے کسی مسلم بندے پر، کوئی اللہ والے پر، کوئی اللہ کے اطاعت گزار مومن پر، تو سب سے پہلے چند فرشتے جماعت در جماعت سفید پوشاک میں، بہترین لباس میں، خوشبو کے لہروں کے اندر آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جس سے اس کے دل کو سکون حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی ایک حشاش بشاش کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اس کے انجام کی ایک طرح کی اسے خبر لگ جاتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی یہ امتحان میں پاس کرا دے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ قریب ہو جاتے ہیں تو وہ ٹرننگ پوائنٹ جو آتا ہے جب نکالنے کا، جب ملک الموت آتے ہیں سفید لباس میں مسکراتے ہوئے اور جنت کا کفن لائے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس طرح کسی بال کو مسکے میں سے نکال لیتے ہیں، اس طرح اس کی جان کو اس کے جسم سے بغیر کوئی تکلیف کے نکال لیتے ہیں۔ پھر جیسے ہی نکالتے ہیں، پلک جھپکنے کے وقفے سے کم عرصے کے اندر اس کو جنت کے کفن میں لپٹا دیتے ہیں، اور جنت کی خوشبوؤں میں تر کر کے یہاں سے ایک فرشتہ دو کو تین کو چار کو 5، اس طرح سیدھے ملائے اعلیٰ تک وہ روح پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا سب سے اچھا نام جو دنیا میں ہوا کرتا تھا، اس نام سے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ حاضر ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کھولو دروازہ اس کے لیے، مرحبا کہو۔ 7
सातों दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुंचता है और अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करता है, ये मेरा बंदा आया हुआ है, लेकिन मेरा वादा है कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मैंने इन्हीं मिट्टी से ही बनाया, इन्हीं लौटाऊंगा मिट्टी ही में और मिट्टी से इन्हीं निकाल खड़ा करूंगा हशर के मैदान में। अब पूरी नजाकत के साथ इस रूह को ले जाओ। अब एक दूसरा मरहला है मुनकर नकीर का, जाओ उसके जसद में फिर डाल दो। तो वो रूह पूरी एहतराम के साथ वापस लाई जाती है और मुर्दा जो दफन हो चुका होता है उसमें डाल देते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि फिर उस मुर्दे को उठा के बिठाया जाता है, मुनकर नकीर आते हैं, कहते हैं मरहबा हो, मर रब्बुक, कहता है कि अल्लाह मेरा रब है, रब्बी अल्लाह, मादीनुक। इसे अरबी जानना नहीं जानने का सवाल नहीं है, ये असल में अमल से होता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ये जिन भी नहीं है फरिश्ता भी नहीं है अपनी फितरत में। इन दोनों का क्या है, मिक्स है इंसान। इसके पास क्या है, फरिश्तों की सिफात भी अगर चाहे तो ये फरिश्ते की सिफात से आला हो सकता है, रजील होना चाहे तो शैतानों से बदतर हो सकता है। ये दोनों हैं। असल में जिंदगी जो बनती है वो अक़वाल से नहीं बन जाती, अमाल से बनती है। तुम्हारी जन्नत तुम्हारी जहन्नम अमाल से बनती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसको उठा के बिठाया जाता है, जो इन सवालात के जवाब देता है। जब आखिरी सवाल होता है, मा हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, उस आदमी का नाम क्या है, वो कौन है जो तुम्हारे लिए भेजा गया था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम होता है। तो अब इस बंदे से चौथा सवाल होता है। अब मोमिन से सिर्फ 3 नहीं 4 सवालात होते हैं। बुखारी की तीसरी रिवायतों में यह सवाल मज़कूर है। जब तीनों सवालों को पास कर देता है तो फरिश्ते पूछते हैं, फमा अदरकता, ये कहां से जाना आपने। बराबर परफेक्ट जवाब दिया, माशाअल्लाह। हम भी पूछते हैं ना जी, कभी किसी बच्चे को पूछ लिया, किस उस्ताद से पढ़ा, परफेक्ट जवाब है, यही सवाल है। तो जब वो जवाब दे देगा तीनों का तो फरिश्ते पूछते हैं, फमा अदरकता, कहां से हासिल किया। तो वो बंदा मैयत कहेगा कि क़रअतु किताब अल्लाह व आमनतु व सद्दक़तु बिह। आ गई फिर वो बात जिस पर मैंने गुज़िश्ता में आपको अच्छी तरह समझाया था। सवाल का जवाब देने के बावजूद भी मस्दर पूछा जाएगा, सीखा कहां से। तब फरिश्ते के ये जवाब देगा मैयत कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया, उस पर तस्दीक की, तब मुझे मालूम हुआ कि मेरा रब अल्लाह है, तब मुझे मालूम हुआ मेरा दीन इस्लाम है, तब मुझे मालूम हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। खाली खुली बातों से क्या है, सुनने से नहीं आता यह इल्म कुरान पढ़ने से आता है। अब आप ही बताएं, जिसने ना कुरान पढ़ा, ना कुरान से समझा अल्लाह को, ना हदीस पढ़ी, ना सीरत पढ़ी, ना अल्लाह के बारे में कुछ जाना, ना रसूल के बारे में कुछ जाना, वो क्या जवाब देगा जब फरिश्ते उससे पूछेंगे फमा अदरकता, तो कैसे जाना। जिसने कभी कुरान की एक सफ़े की तिलावत नहीं की, अभी मर गया, नहीं आता उसको कुछ, 60 साल गुजारा, एक सफ़े की तिलावत कभी पूरी जिंदगी में नहीं की, अल्लाह मुझे फमा अदरकता, तू कहां से पढ़ा, क्या बोलेगा। वहां झूठ बोलने होगा, नहीं मैं जाता था झकमार को चुपके सच कटमार को निकल को आ जाता था मौलवी साहब को हसन निजाल को। आखिर क्या जवाब देंगे भाई, पूछो ना। अब सोचो, जब इतनी अहमियत का सवाल हो तो कितनी तैयारी की है आप, कितनी तैयारी की है। तैयारी नहीं किए हैं तो पर्चा आउट है, तैयारी कर लो ना, आज से लगा दो, आज से लगा दो, सोचने का नहीं। बेज़ही कब्र के सवालात कुरान है, कुरान और हदीस नहीं आती, कुछ पढ़ना लिखना भी। अल्लाह तबारक व तआला तुम सवाल दे भी दो तो तब भी पूछेगा,
کہاں سے حاصل کیا؟ کیسے معلوم ہوا؟ پڑھنے والا صحیح جواب دے گا، اللہ کی کتاب پڑھا ہم نے، ہمیں معلوم ہوا، ایمان لایا، اس پر تصدیق کیا ہم نے، تو تب فرشتہ اس کے لیے نور جنت کا لباس لائے گا اور جہنم کی کھڑکی کھولے گا، کہے گا کہ اصل میں جگہ تیری یہ تھی، لیکن تیرے عمل اور سوال و جواب کے صحیح طور پر آنسر کرنے کی وجہ سے جنت کی کھڑکی کھولے گا، کہے گا اللہ نے یہ جگہ تیری رکھ دی، اب جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اسے آ رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس طرح دلہن کو پہلی رات میں سجا سوارا کمرے میں سلایا جاتا ہے، اس طرح اس میت کو بہت آرام دہ بستر پہ سلا دیا جائے گا، اب وہ اپنے نعمات میں ہوگا یہاں تک کہ حشر قائم ہوگا۔ یہ ہے اصل برزخ کی زندگی کی ابتدا۔ یہ سب کے لیے عموم ہے، پھر اس کے بعد خصوصیت میں تبدیل ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب رہا کوئی کذاب تھا، جھوٹا تھا، سب سے بڑی صفت زندگی میں کیا کمایا؟ جھوٹ کمایا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اسے برزخ کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ سب تو ہوگا ہی، یہ انٹرنس سے پہلے، اب اس کے بعد قیامت تک جو عذاب اس پہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایک انگار کی خینچی ہوگی اور اس کے ہونٹ اتنے اتنے لمبے کر دیے جائیں گے، اور ایک فرشتہ ہوگا جو ایک طرف سے اس کے پورے ہونٹ کاٹ کے ختم کر کے پھر ادھر طرف آ کے بیٹھ کے کاٹے گا، تو جب تک اس طرف کا ہونٹ پورا بھر چکا ہوگا پھر آ کے ادھر بیٹھ کے کاٹے گا، پھر جا کے ادھر بیٹھ کے، یہی اس پر عذاب روٹین قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ پکا جھوٹا تھا، صبح نکلتا تھا جھوٹ نکلتا تھا، رات تک جھوٹ پھیلاتا تھا۔ ہمارے پاس بھی بعض لوگ ہیں، سنے کیا تمہیں بلکہ شروع کرتا، کیا جی انہیں فلاں ہے نہیں وہاں کہاں کی گئی کہتے انہیں، تجھے کیسا رہا؟ نہیں میں بھی سنا، سنا چھوٹنا رہے گا ہی بولتا ہے، تو دیکھ کو بول، کہیں پھیلاتا جھوٹ، دیکھا تو بول، نہیں دیکھا خاموش رہو، لے لے کو صبح وہ نکلتا سو رات تک ٹام ٹام کر ڈالتا، BBC نیوز۔ تجھے کون بولے بات؟ کون تبھی کام دیے تجھے؟ یہ کام کر بول کو، لوگاں کا قصہ۔ تو یہ سمجھو تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک حرف تمہیں جنت اور جہنم میں تقسیم کر سکتا ہے، تمہاری زبان نوٹڈ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چلا، دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک ہے پوری ندی خون کی، بلکہ خون کا سمندر، اور اس میں ایک بندہ ہے جو بڑی مشکل سے تیر رہا ہے، اور بھوک راستے میں لگی تو پتھر ہیں جو کھا رہا ہے، بڑی مشکل سے ادھر سے تیرتا 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 ساحل کو پہنچ کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک آدمی ہے جسے جو پھر لات مارتا ہے، تو پھر جا کے وہاں سے تیرتا 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 اس کنارے تک پہنچ کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہاں کوئی لات مارتا ہے، پھر وہاں سے تیرتا تیرتا یہاں آتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ الگ الگ ہوگا، ہاں ان پر عذاب کیا ہوگا؟ یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا، وہ خون کی ندی میں ہوگا، پتھر کھائے گا اور لات مارا جائے گا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ذرا چلا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے، اور ایک آدمی آ رہا ہے، ایک چٹان جیسی پتھر کی بڑی چٹان اس کے سر پہ مارتا ہے، جس سے اس کا پورا سر بھیجا اڑ کے چورا چورا ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ چٹان جا کے دور گرتی نہیں، وہ اٹھا کے لے آتا نہیں، تب تک پھر پورا سر بن جاتا ہے، پھر وہ کام وہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ یہ امت ہے جو فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتا رہا، یہ آپ کا وہ امت ہی ہے جو نماز فجر نہیں پڑھتا، علم ہے، دعویٰ ہے، اہل حدیث ہے سب ہے، لیکن پڑھتا نہیں، اس کا حال یہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اور چلا، دیکھا کہ نیچے ایک بہت بڑا آگ کا تنور ہے جو لگا ہوا ہے،
اور اوپر ایک بہت بڑی ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور وہ ہانڈی بہت بڑی نیچے سے، لیکن اوپر آتے 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 اس کا منہ تنگ ہو گیا ہے، اور میں نے جھانک کے دیکھا تو اندر کیا گرم گرم کھولتا ہوا پانی، اور جس میں مرد عورتیں ننگے اس کے اندر کیا ہے، بیچارے تڑپ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے جبرائیل؟ کہا کہ یہ آپ کے امت کے زانی اور زانیہ ہیں۔ یہ اسپیشل الگ الگ گناہوں کا ٹریٹمنٹ۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ابھی نہیں پہنچے، حشر تک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ برزخ میں ہو رہا ہے، برزخ میں۔ ہاں اب ایک سوال ہمارے ہاں بڑا کیا ہے، ان تمام باتوں کو کیا ہے دل کی تسلی کے لیے ہم جھٹلاتے ہیں۔ ہم کیا بولتے، مرگے بعد انسان کو کیا پہنچتا بھائی؟ ہمیں کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، پوسٹ مارٹم کرو، سب کیا بھی نہیں پہنچتا اسے درد، پھر یہ عذاب قبر کیسے پہنچے گا؟ یہ کائی کی تکلیف ہوں گی ہم نا؟ یاد رکھیے، اس کو قرآن حدیث پر ایمان لائے تو بس کافی ہے، لیکن میں سمجھنے کے لیے، آپ کو عقل سے سمجھانے کے لیے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی احادیث پر قدم جم جائیں۔ مثلا آپ دو شخص ہیں، ہاں جی، آپ نے اور وہ دونوں کیا سوئے ہوئے، اب اچانک کسی کی نیند کھلتی ہے نا، کھل کے اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اب دوسرا ساتھی جو سو رہا تھا نا اس کو خواب پڑ رہا ہے۔ اب خواب میں اسے کوئی ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، مار رہا ہے، نہیں تو خوفناک چیزیں دکھا رہا ہے، نہیں پیچھا کر کے کوئی شیر بھاگ آ رہا ہے، تو اب وہ اچانک چیخ مار کے اٹھ کے کہے گا کہ ارے کیا ہوا؟ تو آپ پوچھیں گے کیا جی ہوا؟ مجھے بھگا لگتا ہے، یہ ایک شیر ہے۔ ارے کیا جی بیوقوف، میرے بازو پر غصہ لگے، نہیں جی مجھے ہوا جی ویسا چیز، ارے خواب میں دیکھیں۔ لیکن آپ بازو رہ کے اس کے اندر کی کیفیت دنیا میں نہیں جان سکے تو تمہیں برزخ میں جانیں گے؟ حالانکہ تمہیں بھی دنیا میں تھے، انہیں بھی دنیا میں تھا۔ اب وہ خواب سے اسے تکلیف ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ تکلیف کبھی کبھی تمہارے بدن پہ طاری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا پسینہ چھوٹتا ہے، اندر سے بخار طاری ہو جاتی، بڑے بڑے کبھی کبھی ڈراؤنے خواب دیکھ کے کئی دن انسان بستر پہ پڑ جاتا ہے خالی خواب دیکھ کے۔ تو 100% زندگی سمجھو، اس میں خواب کی صرف 1% زندگی غالب ہوئی تو تمہاری یہ حیثیت ہو گئی دنیا میں رہتے ہوئے، جہاں کیا ہوگا برزخ میں کہ پورے 100% یہی زندگی چھائے گی، تو تکلیف کیا ہوگی؟ یہ تکلیف برابر اس کو ہوتی رہے گی جس پر وہ ایک لمبا عرصہ گزارنا ہے۔ ان تکالیف پر کبھی کبھی جو چیزیں کیا ہیں تمہیں دراصل سپورٹ کریں گی، وہ کیا ہے پتا ہے؟ مرگے تو چلا چھٹی چمنی برسی فلاں فلاں کرنے سے نہیں، اس کے اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے اچھے لوگ جب اسے دعا کریں گے نا، وہ سختی میں سے ذرہ کم ہوگا۔ انہیں اس وقت پوچھیں گا اللہ کا بندہ کوئی ایک تو میرے واسطے دعا کرے با، اس کے واسطے مردوں کو بھولو مت کبھی۔ ہمیں کیا کرتے، دعا سب نہیں کرتے، خالی اس کے نام پہ بریانہ پکا پکا وہ کھاتے، ابھی مزہ کرتے۔ یہ دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے اس وقت بندہ، اس وقت ہی اسے کچھ نہ کچھ کیا ہے ریلیف ہوتا ہے جب کسی کی دعا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، مر جاتا ہے بندہ، ثواب جانے کے جتنے دائرے ہوتے ہیں سب کٹ جاتے ہیں سوائے 3 کے، صدقۃ جاریہ، ایک تو وہ جو اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے چلا گیا جس کا نفع ہو رہا ہے، کسی مسجد میں پیسہ لگا دیا، کسی کیا کنویں کے لیے، کسی غریب کو تعلیم دلا دیا، یا کسی یتیم خانے کو چلا دیا، جو بھی ہے اس کا آتا رہا ہوگا اس کو۔ اب ایسے مشاغل میں، ایسے پرابلمز میں، ایسے گناہوں میں پھنستا ہے تو پھر ان کے ثواب کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا اس پر سے کم ہوتا ہے، یا نہیں؟ پیسہ نہیں ہے بھائی، میں یتیم خانہ کھول سکتا ہوں، نہ کسی غریب کو دے سکتا ہوں، میں خود غریب ہوں، لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، آتا جاتا برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
دوسرا آپشن ہے کم از کم وہ سوال لو. او علم ينتفع به, عمل علم حاصل کرو, کسی کو سکھا دو, وہ کسی کو سکھا دے, وہ کسی اور کو سکھا دے, وہ کسی اور کو سکھا دے. سب سے بڑا صدقہ جاریہ. تم ایک آدمی کو سکھائے, وہ 100 کو سکھائے تو 100 کا ثواب مل کے اس کو بھی آتا رہے گا. نہیں بھائی میں کہاں بھائی استاد بنو, میرے پاس کیا بھائی ہے ایسا, زندگی گزر گئی, خود پڑھا تو بہت زیادہ, پرواہ نہیں. تیسرا آپشن اٹھا لو, او ولد صالح يدعو له, اپنی اولاد کو نیک تربیت دے دو جو تمہارے واسطے دعا کرتے رہیں گے. ایسا بنانا نہیں تمہارا جنازہ اندر رکھو, انہیں دستی بن لے باہر کھڑا, کیا رہے اندر جنازہ ہے نا, میں پاکی نہیں ہے مولوی صاحب, میں باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. میں انکھیاں سے دیکھا ہوں اس شخص کو, اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں مجھ پر جو اس وقت جو کیفیت تاری ہوئی نا کہ باپ کا جنازہ مسجد میں ہے, بیٹا ہو کے بیوقوف باہر کھڑا ہوا ہے. ایسی اولاد نہ بناؤ تو تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتی. تن مندن وہ تمہارا سرمایہ ہے, تمہاری کھیتی ہے, وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر کے ان کو ایسا بنا کے جاؤ, تمہارے جانے کے بعد ان کا صدقہ جاریہ تم کو پہنچتا رہے, وہ تمہارے لیے دعائیں کرتی رہے, دعائیں کرتی رہے, دعائیں کرتی رہے. اگر تم نے نیک بنا دیا نا, ایسے سمجھو کہ تمہیں گولڈ مل گیا, گولڈ جو ہمیشہ کبھی کھاتا نہیں ہوتا. اب دیکھو پیپر رکھنے والے جو تھے نا, نوٹ بندی کا حکم آیا تو کیا ہو گئے, پورے پیپر ہو گئے, لیکن جو گولڈ رکھے تھے ان کا گولڈ ہی تھا. تو یہ گولڈ ہی ہے, اس کی قیمت کبھی نہیں جاتی. تمہیں اپنے بچے کو صالح بنا دیے, صحیح تربیت کر دی اولاد کی, پھر چلے گئے, وہ جو کرتا ہے ان سب میں تمہارا حصہ ہے, ان سب نیکیوں میں تمہارا حصہ ہے, تمہیں آتا رہے گا. پھر وہ اپنے اولاد کو کرے گا تو اس کا بھی حصہ ہے, تم دادا ہو. اور جن بچوں کو تربیت کر کے باپ جاتا ہے نا, وہ آپ کو یہ تو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے 40واں 6واں 20واں کیا ہے سالگرہ فلاں فلاں, لیکن ان بچوں کے منہ سے کبھی اپنے ماں باپ کو بھولنے کا اور اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں اگنور کرنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں پہلے باپ کو کرتے ہیں, ماؤں کو کرتے ہیں. اللہ میرے والدین کے لیے کیا ہے بہترین طور پر ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بناتے. یہ دعائیں ہمیشہ کرتے رہتے. اس سے وہ تکالیف کبھی کبھی کم ہوتی ہیں, وہ اندھیریاں کم ہوتی ہیں. جو گڑھے میں ہوتا ہے, جو قبر کے اندر جو اندھیرا پن ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے. تو یہ لمبا عرصے کی ایک زندگی چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. کیا بھائی کیا ٹائم ہے, 10:15 نہیں ہو گیا, خیر برابر ہے. تو اب حشر تک تو نہیں پہنچ پایا میں, تو یہ عالم برزخ کا ہو گیا. اب یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے, جاری ہوتا ہے, جاری ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ وقت مقررہ آ جائے جو اللہ کو معلوم ہے, کسی اور کو نہیں معلوم ہے. کسی اور کو نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی, خواہ ولی ہو نبی ہو, حتیٰ کہ فرشتہ ہو, جبرائیل ہو, میکائیل ہو, سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل کیوں نہ ہو, ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کب پھونکنا ہے. وہ تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے کہ کب پھونکنا ہے, وہ صرف اللہ کو معلوم ہے, جب بولیں گے وہ پھونکیں گے. تو اب اس آیت سے جڑ جاؤ جو میں نے 99 سے سورہ مومنون 24 سورہ نمبر شروع کی تھی. تو پہلے کیا ہوا, اللہ نے کہا حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون, جب موت آتی ہے تو بولے گا گنہگار ایک بار واپس کر, اللہ دنیا میں بھیج. کیا کے واسطے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها, اللہ میں صالح انسان بن جاؤں, کچھ کر کے دکھا دو, ایک مرتبہ واپس بھیج. تو اللہ بولے گا بکواس ہے تیری, تو پڑا رہے. کیوں, ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اب تجھے برزخ میں پڑے رہنا ہے, کب تک, قیامت تک. اب کیا ہوگا, فاذا نفخ فی الصور, اب قیامت قائم ہو رہی ہے. اللہ کیسے جوڑ رہا ہے دیکھو. میں نے اسی وجہ سے اس آیت پہ یہاں پر کھڑا کہ میں نے احادیث کو تشریحات میں لے آیا. یہ برزخ کے لفظ میں اتنی سب چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی آپ کے سامنے. اب پھر آیت کو جوڑ دو جو اللہ کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ, وہ برزخ میں پڑے رہیں گے, اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت تک,
جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تو وہ قائم ہوگی تو کیا شروع ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اسرافیل سور پھونک دیں گے، یہ سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پورے رشتے کٹ جائیں گے، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی کسی سے کوئی مدد مانگ کے کیا ہے ایکسکیوز پوچھ کے ذرہ لین میں آگے چل جاتا ہوں پیچھے چل جاتا ہوں، یہ دے ڈالو وہ دے ڈالو، کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اب کیا چلے گا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے اعمال تولنے میں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ ہے کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے اپنے اعمال نامے تولنے میں ہلکے ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہی ہے وہ لوگ جو خسارہ اٹھائے جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ایک تو آگ ان کے جسم کو جلا رہی ہوگی، ساتھ میں اللہ جہنمیوں کے چہرے بھی بگاڑ کے رکھ دے گا۔ کلح کہتے ہیں اصل میں یہ ہونٹ کے اوپر اندر کی جو دانت ہے نا، وہ دانت کے اوپر کا جو ہونٹ ہے نا، وہ پورا اگر نوچ لیا جائے تو کیسے لگیں گے آپ؟ ذرا ابھی آئینے میں کھڑ کے دیکھیں، کبھی آئینے میں کھڑ کے کیا کریں، یہ ہونٹ دونوں کھول دیں اور خالی دانت دیکھیں کیسے ہیبتناک لگتے ہیں آپ۔ تو کلح کہتے ہیں اس گوشت کو جلا دینے کو، جو کہ دانتوں کو چھپایا ہوا جو گوشت ہے نا ہمارا اوپر کا، جس سے خوبصورتی اصل بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سا بعض لوگوں کو دانتیں سامنے آ جاتی ہیں، کتنا خوبصورت لگتے ہیں، کتنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کمبی لگا لیتا، کیا کیا ڈال لیتا، کیسے تو بھی اندر چل جانا دانتوں سے، کیا خوبصورتی مار کھا جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میں ان کو دے گا، جو ایسا عذاب جہنم کا دوں گا، وہ تو تپ ہی رہے ہوں گے، جل ہی رہے ہوں گے، لیکن ساتھ میں تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے پورے جلا دوں گا، ساتھ میں وہم کویا کالحون، ان کو بس شکل بنا کے چھوڑوں گا۔ ابھی اس عذاب میں اللہ ندا دے گا، او تم ہی تو تھے جو دنیا میں میرے قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، جب بھی اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں قرآن کی تلاوت ہوتی تو تم اپنی منمانی نہیں کرتے تھے، اللہ کے قرآن کو جھٹلاتے نہیں تھے۔ وہ کہیں گے اب دیکھ لیا نا سامنے سب کچھ، اب صاف اعتراف کریں گے اپنے جرم کا، کہیں گے قالوا ربنا، یہاں پکارو بولے اللہ صرف مجھے نہیں پکارے، غوث اعظم کو بھی بلائے، عبدالقادر جیلانی کو بھی بلائے، کالے شاہ ولی کو بھی بلائے، ان کو بھی بلائے، ان کو بھی بلائے، وہاں خالی پکاریں گے اللہ کچھ، بولیں گے قالوا ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اصل میں ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی، ہم واقعی ظالم تھے، ہم واقعی گمراہ تھے۔ پھر التجا کریں گے کس سے؟ اللہ سے۔ جہنمی بھی اس وقت اللہ کو پکارے گا، بولے گا ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ایک مرتبہ اللہ نکال کے باہر چھوڑ دے، میں جا کے پکا صالح بنوں گا، اگر پھر میں آ کر برا بنا تو تب تو میں ظالم ہی ہوں، ایک چانس دے دے اللہ، فإن عدنا، اگر ہم پھر دوبارہ ویسا ہی کریں گے تب ہم ظالم ہیں، فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اللہ بولے گا خالق سو فیہا ولا تکلمون، بدبختوں میرے سے بات مت کرو۔ اللہ اکبر، جب مرتا کلیجہ کیا ہے اندر سے دہل جاتا ہے، جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا جو نفرت اور قہاریت ہے، خالق سو فیہا، اللہ کہے گا، جو کہتے ہیں نا جی کبھی کبھی غصے میں آ کے کوئی انسان کہتا ہے نا صورت مت دکھاؤ، یہ ایکشن ہے گویا کہ یہ خالق سو فیہا ولا تکلمون، بدبخت جا میرے سے بات مت کر، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وانت خير الراحمين۔ اصل میں اس وجہ سے تجھ پر یہ عذاب ہو رہا ہے، جب میرے اپنے بندے بعض لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے دنیا چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے لگتے تھے، چھوٹا موٹا کھا کے زندگی گزار لیتے تھے، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے تھے، تم لوگ ہوتے تھے جو بیٹھ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یاد رکھو یہ بڑے بڑے اولیاءوں کا کام ہے، اللہ کے دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا، اور اس پہ جو دنیا دار مذاق اڑاتے ہیں ہمارا،
کل رب العالمین انہیں تانے دے دے کے مارے گا. تم ہی نہ ہو انہو کان فریق من عبادی، میرا ایک بندہ، میرا ایک طبقہ، میری ایک جماعت جب دین کا کام کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی، روتی تھی، رحم کی بھیک مانگتی تھی، اس دنیا کے لیے پورا دنیا اس دین کے لیے چھوڑ دیتی تھی، تو اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. اس مذاق کی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت برسائی، یہاں تک کہ حتی انسوکم ذکری، تم مجھے بالکل ہی بھول گئے. دیکھو انسان ایک گنہگار ہو سکتا ہے لیکن دین کا مذاق اڑائے تو آخر اللہ اس پہ ایسا ٹھپا لگاتا ہے کہ وہ اللہ کو سرے سے بھول جاتا ہے. سے اللہ کہتا ہے میرے بندے جب دعائیں کرتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، تم ان کو دیکھ کے مذاق اڑاتے. یہ دیکھو جی پاگل خالی دین 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 مسجد مسجد بولنے کو پھرتا ہے، کام نہیں جی سے دنیا کہاں کی جالے کوئی کون کی بولا کرتے. استاد بخاری پڑھا لے تھے تو انہوں جنٹلمن ٹائی میں آتے نا، سوٹ بوٹ میں، کیا استاد اب بھی بخاری بخاری پکڑ لے بیٹھے ہیں، وہاں دے گئے تو لوگ چاند میں پہنچ گئے، تمہیں دے گئے تو بخاری پکڑ لے بیٹھے. انہوں بولے کہتے بیٹا چاند میں تو پہنچا نہیں، لوگ پہنچے. دیکھ میں چاند میں نہیں پہنچا، کم از کم بخاری تبھی پڑھتا ہوں. کیا جو لوگ پہنچے انہوں پہنچے، نہ تو چاند میں پہنچا نہ بخاری پڑھا، تو میرے سے بدتر ہوا نہیں ہوا؟ ہاں ویسا ہمارے ہاں کیا ہے، یہ کیا ہے جی پاگل ہے جی، انہیں جوانی میں چھوڑ لیا، اتنی لمبی داڑھی دیکھے تو ڈر لگتا ہے کہ ایک تو رکھا نہیں، رکھنے والے کو کئی کو ریکمینڈس کئی گنا مول لیتا ہے. ہاں جی کیا ایک فیشن بن گیا ہے. کوئی بچہ کیا ہے دینداری کی باتیں کریں، ابا سے بولے ابا آپ بڑے ہی لیکن آپ کو کیبل نہیں آنا، ٹی وی نہیں آنا، بہت بڑا دیندار بن گا سکتے تو اتنے والے ماں سب کیبل رکھنے سے کیا بھی نہیں، تو مجھے سکھاتا سکے. ایک تو کرتا نہیں، کرے تو بولے تو برداشت نہیں کرتا. یہ مذاق جب بنتا ہے نا اللہ سرے سے انہیں اللہ کے ڈر نکال ہی دیتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق بنا لیا کرتے تھے. حتی انسوکم ذکری، کہ اللہ نے تمہارے دل و دماغ سے رب کو بھلا ہی دیا. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور اس حالت میں تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ہے وہ صبر کرنے کی پاداش میں وہ لوگ آج جنت میں ہیں، تم مذاق اڑانے کی پاداش میں آج تم جہنم میں ہو. انہم هم الفائزون، وہ تو نعمتوں میں ہیں. پھر اس کے بعد اس جہنمیوں سے پوچھے گا اللہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر تم کتنے دن رہے، ذرا برابر گن کے بتانا کتنے سال رہے. اب انہیں کیا بولتا معلوم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. اللہ سال کہاں رہا اللہ، میں تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا، اگر یقین نہیں تو دوسروں سے پوچھ لو. یہاں بولتا لمبی زندگی ہونا بول، وہاں بولیں گا کہ اللہ پوچھتا کتنے سال رہا، عدد سنین. تو جہنمی جواب دے گا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، میں تو دن یا دن کا کچھ حصہ رہا، اگر نہیں معلوم، اگر یقین نہیں ہے تو دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ لو، گننے والوں سے پوچھ لو. یہ کس کا جواب ہے؟ جہنمی کا جواب ہے. لبثنا یومن او بعض، جہنم کی ہولناکی، حشر کی ہولناکی دیکھ کے 60-70 سال کی زندگی سب بھول کے بولے گا اللہ میں دن کا کچھ حصہ رہا، چند گھنٹے رہا، اس سے زیادہ دنیا میں تھا نہیں میں. اللہ بولے گا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس جواب کو پلے باندھ لو میرے بھائیو. اللہ بولے گا یہی تو نہ با میں بھی دنیا میں تجھے بولتا رہا، تو 1-2 منٹ کے لیے آیا ہے، نہیں سمجھا نا تو اس ٹائم کو. آج اللہ مجھے کتنے سال رہے تو کیا بولے گا نہیں چند گھنٹے تھا اللہ میں دنیا میں کہاں تھا. تو اللہ بولے گا ان لبثتم الا قلیلا. یہ نہ میں بھی بولا قرآن میں کہ دنیا میں تمہیں کم ہے، تمہاری زندگی کچھ ہے ہی نہیں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں.
تب نہیں مارے نا تمہیں. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس وقت جان لیتے تب دنیا میں تھے. آج آخرت میں آگے بولتا میں نہیں تھا، ذرا وقت ہی تھا. اللہ یہ بولتا ہے اب کہ تم اصل میں آخرت کے مقابلے میں 2-3 منٹ ہی دنیا میں ہو. اب نہیں مانتا. اب بولتا کہ نہیں نا سال آئیں نا، اتنی لمبی زندگی ہے نا. اللہ بولتا ہے اتنی لمبی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں 1-2 لمحے بھی نہیں. وہاں کا پہلا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. خالی حشر کے میدان کا پہلا ایک دن 50,000 سال ہے. فی یومن 50,000 سنہ، سورہ معارج کے اندر اللہ نے فرمایا. تو اللہ یہی کہے گا اس جہنمی سے، قال ان لبثتم الا قلیلا، تو نہیں رہا مگر تھوڑا ہی وقت. لو انکم کنتم تعلمون، ارے بدبخت تو اگر وہ دنیا کی زندگی میں جان لیتا. آج آ کے جو اعتراف کر رہا ہے نا، وہ دنیا میں اعتراف کر کے تو سمجھ کے اللہ کے لیے وہ زندگی کو وقف کر دیتا تو آج جہنمی نہ بنتا. اس سورت کے اینڈنگ کے 3 آیات بہت ہی پر اثر ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے. اب اللہ پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تم یہ جان رکھتے ہو، یہ سمجھ لیا ہو کہ میں نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے بیکار پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم سب مل کے ایک دن میرے ہی طرف پلٹائے جاؤ گے. میں اس وقت تمہارا سوال کروں گا، تمہاری زندگی کے ایک لمحے کے بارے میں پوچھوں گا. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم. یہ رب العالمین ہے سب سے اونچا، جو عرش کریم کا بھی مالک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يحب الكافرون. کہ اللہ اس وقت اعلان کرے گا کہ یہ اللہ رب العالمین کا حساب کا دن ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ. اب جو بھی شرک کر کے اللہ کے ساتھ ملا کے پکار کے آیا ہے آج میرے پاس، یاد رکھو اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے. لا برہان لہ بہ وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ، اب میں حساب اس سے لوں گا برابر کا. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ یہ کافر لوگوں کو اللہ کبھی محبت نہیں کرتا. سورہ مومنون ختم ہے، 119ویں آیت، 118ویں آیت. 99 سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے. جاؤ ایک مرتبہ اللہ کے لیے پڑھ لو جا کے. تمہیں انگلش آتی انگلش میں پڑھ لو، اردو آتی اردو میں پڑھ لو، ہندی آتی ہندی میں پڑھ لو. اللہ کے لیے پڑھ لو جا کے. سورہ مومنون 24 نمبر کی سورت اور آیت 99 سے لے کر آخر تک 118 تک وہ آیات میں نے پڑھے، ترجمہ کیا ہے، تشریح کر کے آپ کو سنا دیا ہے. میں پہنچانے کی جس حد تک سمجھانا ہے میں نے آخری حد کر دی. اب اتنا سن کے بھی کوئی مائل نہیں ہوتا ہے، پلٹتا نہیں ہے، کتاب کو قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں دیتا. تو اللہ یہ بہتر جانے، وہ ہے اللہ ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.